حي على الفلاح. سب سے پہلی بات تو آپ یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کا کعبہ جو ہے، یہ مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں ہم طواف کرتے ہیں، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد الحرام سے مراد یہ ہے کہ پورا حدود مکہ جو ہے، حدود حرم جو ہے، وہ سب مسجد الحرام ہے۔ اور یہ حدود حرم جو ہیں سب سے پہلے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بتلائے، اور ان کے بعد پھر اللہ نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو بتلائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل نے آ کے بتلایا بھئی یہاں تک حد ہے، یہاں حد ہے، یہاں حد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، جہاں جہاں تک سایہ ہے وہ میرا محرم ہے، مسجد الحرام۔ پھر الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں علامات معین کر دی حد حرم کی۔ بعد میں قریش نے پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں آئی کہ انہوں نے ان نشانیوں کو ختم کر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے بڑوں نے غور کیا کہ ہم نے تو بہت بری بات کی ہے، اللہ کے حرم کی نشانیاں مٹا دی ہیں، خدا ہمیں نہ مٹا دے۔ انہوں نے دوبارہ وہ علامات جو تھی لگا دی۔ اب زمانہ گزرتا رہا حتیٰ کہ اس دور میں حکومت سعودیہ نے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ انہوں نے ہر جگہ باقاعدہ پلر بنا دیے ہیں، نشان لگا دیے ہیں، اور لکھ دیا ہے کہ اگر آپ یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو نہایت الحرم، یہاں حد حرم ختم، اور ادھر سے آ رہے ہیں تو بدایت الحرم بھی، یہاں سے حرم شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے حضور کو مانگا، حبیب اللہ نے اللہ کا کعبہ مانگا۔ پہلے تو کعبہ مسجد اقصی تھا، اور حضور پاک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن حضور کو چونکہ یہ کعبہ سے محبت تھی، یہ بنا ابراہیم تھی، تو آپ ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے۔ جب درمیان میں کھڑے ہوتے تو رخ مسجد اقصی کو ہو جاتا، اور یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا، نماز اسی کی طرف پڑھی جاتی، لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں تھا۔ لیکن جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، اب تو وہاں جا کر تو پھر اس کعبے کو پشت ہو گئی، تو 17 مہینے آپ نے مدینہ منورہ میں بھی مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی۔ قرآن پاک میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ حضور کبھی کبھی ایسا کرتے تھے کہ آسمانوں کی طرف رخ اٹھاتے، دل میں تمنا ہوتی کہ یا اللہ، اگر مسجد اقصی کے بجائے مجھے کعبہ ابراہیمی دے دیتے، میں ملت ابراہیم سے ہوں، ابراہیم میرے جد ہیں، وہ بنا ابراہیم ہے۔ تو اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں نا، اس لیے قرآن میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تحقیق ہم نے دیکھ لیا تیرے چہرے کا اٹھنا اور جھکنا، اور ہم جان گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو قبلتاً، وہ قبلہ دیتے ہیں
یہاں یاد رکھو کہ لفظ قبلہ سے یہ پتہ لگا کہ سب سے پہلا قبلہ جو ہے وہ بھی کعبہ تھا۔ حضرت آدم سے لے کر قبلہ کعبہ تھا، یہ بعد میں کچھ عرصے کے لیے مسجد اقصی ہوا۔ اس لیے یہاں لفظ قبلتن ہے کہ جو قبلہ آپ کو محبوب ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ نہیں فرمایا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب میرا مدنی اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ اللہ نے حضور کی امت پہ احسان فرمایا، اگر فرماتے قبلے کی طرف کر لیں، کعبے کی طرف کر لیں، تو پھر کتنے لوگوں کی نمازیں صحیح نہ ہوتی۔ حکم ہوا کہ مسجد الحرام، یعنی آپ کعبے میں ہیں پھر تو عین کعبے میں اپنا رخ کریں، لیکن اگر آپ باہر ہیں تو یہ پوری عمارت جو ہے وہ قبلہ ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں تو یہ جانب بھی کافی ہے، بس اس جانب کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے ہمیں ایک اور بھی نعمت ملی کہ پورے حدود حرم میں جہاں بھی ہم نماز پڑھیں گے، چونکہ وہ مسجد الحرام میں ہے، لہذا ایک نماز کا 1,00,000 ملے گا، وہ بھی مسجد الحرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے ساتھ سب سے پہلے خالد نے، جو گورنر تھے اس زمانے میں، اپنے بادشاہ عبد الولید ابن عبد المالک کے، اس نے یہ گول صفیں بنانے کا حکم دیا کہ بھئی صفیں گول بناؤ تاکہ ہر آدمی کا رخ کعبے میں ہو۔ اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا، ہر جگہ تو صف ایسے سیدھی ہوتی ہے نا، صرف کعبے میں گول ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آدمی کعبے کی طرف رخ کرے۔ اور اس کے اندر خدا کی قدرت ہے کہ یہ بات بھی آ گئی کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ اللہ کے فرشتے بھی عرش کے ارد گرد گول دائرے میں کھڑے ہیں، تسبیح کہہ رہے ہیں، تو ان کی شکل بھی بن گئی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر مسجد الحرام کی علامات میں ایک تو دار خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ کا گھر، وہ بھی حد حرم میں ہے، اب تو نئے حرم میں آ گیا نا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں پیدا ہوئیں۔ اور دوسری اہم چیز کیا ہے؟ دار ارقم، جس میں حضرت عمر اسلام لائے۔ حضور اس وقت دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اب کیسے آنکھیں ملائیں کہ ہم تو قتل کے لیے نکلے تھے، وہ آج آ کے جھکنا پڑا۔ حضور پاک نے کلمہ پڑھا ہے تو جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے، صحابہ نے بھی کلمہ عمر پہ فوراً خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ جبریل اترے، انہوں نے کہا کہ محمد مدنی مبارک ہو، اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر کے اسلام پہ تکبیریں کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر اسی دار ارقم میں ایمان لائے، دار خدیجہ، دار ارقم، اور ایک اور حویلی جس کا نام دار ابی سفیان ہے، حضور کے چچا کی حویلی۔ اور یہ وہی دار ابی سفیان ہے کہ جس میں حضور نے فتح مکہ کے موقع میں فرمایا من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کو امان، ومن دخل دار ابی سفیان فلہ امان، اور جو دار ابی سفیان میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ تو ان یعنی مکانات میں دار خدیجہ، دار ارقم، دار ابی سفیان اور دار ندوہ وہ کافروں کے مقام تھا مشورت کا۔
اب سارے اللہ کی رحمت سے توسیع ہوتی رہی، حرم بڑھتا گیا، سب اس کے اندر آ گئے۔